अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के असबाक़ चल रहे हैं। इस्तिंबात अहकाम के तरीक़े, इस मौजू पर हम चल रहे थे। पिछले सबक में हमने जो है लफ्ज़ के बारे में देखा कि वो ज़ाहिर होता है और नस होता है, और इन दोनों में जब टकराव हो तो आप प्रायोरिटी दोगे नस को, और उसके बाद आएगा ज़ाहिर। आज देखेंगे हम मुफस्सर के बारे में। ठीक है, तो मुफस्सर वो है जो इस कदर वाज़े हो कि तावील व तखसीस की गुंजाइश बाकी ना रहे। इस कदर वाज़ेह यानी क्लियर हो, जिसमें तावील यानी कुछ अपना इंटरप्रिटेशन अलग से देना और तखसीस कुछ खैर बढ़ाना या कुछ खासियत उसमें पैदा करना, उसकी गुंजाइश नहीं। जैसे अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ठीक है, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारे जाएं। इसमें मियातुन बिल्कुल वाज़े और तावील की गुंजाइश नहीं है। देखो, मियातुन कहेंगे तो अब 100 ही होगा ना मुराद, अब इसमें क्या तावील करेंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं 100 कोड़े, इससे मुराद 100 नहीं, वो ये कहा गया कि 100 से मुराद ज्यादा मुराद लिया गया, ये मुराद लिया गया, कुछ भी नहीं कह सकते। तो बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कट बात है। तो ऐसे जो अहकाम होते हैं, ऐसे जो अल्फाज होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मुफस्सर कहेंगे। अब इसका हुक्म क्या है, तो मुसन्निफ दामत बरकातहू फरमाते हैं कि मुफस्सर का हुक्म ये है कि उस पर अमल करना वाजिब है। ठीक है ना, इसमें तावील मोतबर नहीं होगी। अब इसमें कोई आकर अपनी लॉजिक इस्तेमाल करे, ठीक है ना, नहीं मियतुन का लफ्ज ऐसा नहीं, ऐसा भी बोला जाता है, वो भी किया जाता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, उसको हम कबूल नहीं करेंगे। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तक इसमें नस्ख का इम्कान मौजूद था। यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीद हयात थे, जब तक गुंजाइश थी कि ये हुक्म अल्टर हो सके, मनसूख हो सके, चेंज हो सके और दूसरा आ सके, लेकिन नस्ख के अलावा तावील और तखसीस का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में कोई दूसरा हुक्म आ जाता, या खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी हयात तय्यबा में जो है इसके खिलाफ या कुछ दूसरा अमल शुरू करवा देते, तो उसकी तो गुंजाइश थी मनसूख होने की, लेकिन तावील इसमें मोतबर नहीं होगी। बात क्लियर है। चलिए, अब फरमा रहे हैं कि अगर मुफस्सर और नस में तारुज हो, तो कल तो देखे थे कि हम जाहिर में और नस में तारुज हो तो नस की प्रायोरिटी होगी। आज फरमाने कि अगर मुफस्सर और नस में तारुज हो जाए तो मुफस्सर को तरजीह दी जाएगी। लाजिम बात है कि ये उनके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे तज़व्वजत, मैंने निकाह किया, तज़व्वजतु, मैंने निकाह किया, का लफ्ज निकाह सही के लिए नस है, का लफ्ज निकाह सही के लिए नस है। अब अगर किसी ने तज़व्वजतु के साथ शहरन कहा, तो शहरन इस निकाह के निकाह मुतआ होने पर मुफस्सर हो गया, लिहाजा अब ये निकाह बातिल करार पाएगा। निकाह मुतआ आपको मालूम है, टेम्पररी मैरिज। ठीक है, शिया हजरात करते हैं, इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है। आप तफसील से पढ़ोगे कि पहले जो है ये अरबों में मामूल था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामूल को खत्म करवा दिया कि वो कहीं दूर दराज के सफर पर जाते थे, तो वो जो है सालों वहां रहते थे, या जो भी है महीनों रहते थे, लंबा लंबा सफर होता था, तो जो है उस वक्त जो है वो लोग जहाँ रहते थे वहां पर एक शादी कर लेते। लेकिन इस्लाम में जो है कुछ अरसे के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खत्म करवा दिया। तो अब यहाँ पर मौलाना फरमा रहे हैं कि देखो, तज़व्वज, तो किसी ने कहा कि मैंने तुमसे निकाह किया, तो ये नस है, बिल्कुल वाज़ेह दो टोक बात है। नस बोल तो कुरान हदीस नहीं, नस बोल तो अल्फाज में, तज़व्वज तो मैंने निकाह किया, तो एक सही निकाह के लिए ये बात नस है, वाज़ेह क्लियर कट है। लेकिन किसी ने तज़व्वज के साथ जो है एक कैद बढ़ा दी, शहरन, शहरन ने बढ़ाई, आमन बढ़ा दी, 1 साल के आज से। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया कि ये शहरन या आमन का इजाफा जो है इस निकाह को निकाह मुता होने पर मुफस्सर हो गया, कि क्लियर कट हो रहा है कि भाई मैं 1 महीने का से तुमसे निकाह कर रहा हूं, तो ये 1 महीना क्या हो गया, ये निकाह मुता में ला दिया गया। और निकाह मुता क्या है, बातिल है। निकाह मुता क्या है, बातिल है, वो नहीं हो सकता। लिहाजा अब ये निकाह बातिल करार पाएगा, उसके तज़व्वुज कहने से भी निकाह नहीं होगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से मुफस्सर को जो है नस के ऊपर तरजीह दी जाएगी, और लॉजिक भी यही कहती है, और अहकाम जो है दलाइल के साथ जो है अकल को भी सामने रखा जाता है। अब उसके बाद जो है चौथे नंबर पर हमारा आ गया मुहकम। मुहकम वो है जो निहायत दर्जे वाज़े हो और उसमें नस्ख का भी कोई एहतमाल नहीं हो। ठीक है ना, अब तक के जो है
پیچھے مفسر میں یہ بات آئی تھی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک نسخ کا بھی احتمال تھا کہ اگر کسی میں نسخ ہو گیا ہے ہو گیا، لیکن جو محکم ہوگا اس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں ہو، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں۔ تو سلسلے وہی بند ہو جانے کے بعد مفسر بھی اب محکم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھو، پہلے تو اس کو سمجھ لو کہ اب اس میں جو ہے کوئی نسخ کا احتمال ہے کیا کہ اللہ رب العزت جو ہے کل علیم تھے نعوذ باللہ من ذالک اور آج نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کو علیم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ما کانا و ما یکون کا علم ہے، کہ جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے، اس لیے تو اللہ رب العزت کو علیم کہتے ہیں۔ بندوں بندوں کا علم کیا ہوتا ہے؟ کل تک آپ کو کوئی بات نہیں معلوم تھی، یا ایک آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو کوئی بات معلوم نہیں تھی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کچھ پڑھا یا کچھ دیکھا، کچھ سنا، تو جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العزت علیم ہے، ہر چیز کا اللہ رب العزت کو علم ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو رضوان کا پروانہ دے دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں اور وہ ان سے راضی ہیں، اور آج کل کے برساتی مینڈک راضی یا نیم راضی جو صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو ہے صحابہ کرام پر جو بھوکتے ہیں، تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن کلام اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت علیم ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ مرنے تک صحابی ہی رہیں گے، ان سے کوئی جو ہے کام خلاف شریعت نہیں ہوگا، ہو سکتی ہے خطا کا احتمال ہو، لیکن وہ اللہ کے رضوان کے جو تمغہ ہے، جو بیچ اللہ رب العزت نے دے دیا، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب جو ہے بعض کم بخت لوگ جو ہے، میں الفاظ بڑے سخت استعمال کر رہا ہوں، لیکن جو صحابہ کو کہہ دیں کہ یہ جو ہے ان کے بارے میں جو ہے اناپ شناپ کہہ دیں اور گستاخیاں کر دیں، تو ان کے لیے کم بخت جو ہے چھوٹا لفظ ہے، تو وہ جو ہے گویا کہ صحابہ کی عدالت پر الفاظ نہیں اٹھا رہے، اللہ رب العزت کی ذات علیم پر الفاظ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو پروانہ ایسے دے دیا، ان کو نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ کہ کل کے دن جا کر جو ہے یہ کانڈ یہ لوگ کریں گے، سمجھے نا آپ؟ تو یہ جو بات سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ علیم، اللہ رب العزت کو جو ہے ہمیشہ سے ہر چیز کا علم ہے، کبھی اللہ رب العزت کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم میں اضافہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم میں کمی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں کہ سلسلے وہی بند ہو جانے کے بعد مفسر بھی اب محکم ہے۔ تو جو اوپر آپ نے مفسر کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں مصنف نے قید لگائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک مفسر میں جو ہے نسخ کا احتمال ہے۔ تو یہاں مصنف دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہو گئی، تب مفسر بھی کیا ہو جائے گا؟ محکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق آیات اور وہ احکام جن کے ابدی اور دوامی ہونے کی صراحت موجود ہے، وہ محکم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے متعلق جتنی آیات ہیں قرآن کریم میں، سب کیا ہیں؟ محکم ہیں۔ اسی طرح جن احکام کے ابدی ہمیشہ ہمیشہ ہونے کی صراحت موجود ہے، وہ بھی محکم ہے، ٹھیک ہے۔ محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مفسر و محکم میں تعارض ہو تو محکم کو ترجیح دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لازم بات ہے، ابھی اگر آپ جو ہے پچھلے ٹاپکس کو جو ہے غور سے پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ محکم جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہے مفسر کے مقابلے میں۔ اب جیسے یہاں مثال دے رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ مفسر ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت بھی توبہ کے بعد معتبر ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ توبہ سے انسان فسق کے دائرے سے نکل آتا ہے۔ لیکن ایک اور آیت میں محدود فی القذف کے بارے میں ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ محکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی معتبر نہ ہوگی، چنانچہ اسی کو ترجیح ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی معتبر نہیں۔ محدود فی القذف کسے کہتے ہیں؟ جی، محدود فی القذف انہیں کہتے ہیں جو کسی عورت پر یا کسی مرد پر زنا کی تہمت لگا دیں اور 4 گواہ نہیں لا سکے، ٹھیک ہے نا؟ اب آج کل جو ہے نا، جو لوگ جو ہے مسلمانوں کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی جو ہے، جو کیا بول سکتے اپن، افواہیں چلتی ہیں، کانا پھوسی ہوتی ہیں، یا ان کے بارے میں چلتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ افیئر ہے، یا وغیرہ 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 چیزیں جو چلتی ہیں، تو بعض چیزوں میں جو ہے لے کے جا کر جو ہے وہاں پر زنا کی تہمت بھی لگا دیتے ہیں، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ارے ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب تک 4 گواہ نہیں لائیں گے
تو وہ تہمتی شمار ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ایسی جو گوسپنگ ہوتی ہے اس سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے، جس میں یہ ٹاپک آ جائے۔ ویسے تو جو ہے غیبت سے ہی احتیاط کرنا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ جب ٹاپک آ جائے تو اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکو گے تو آپ کو حد جاری ہوگی زنا کی تہمت لگانے کی۔ تو اوپر والی آیت جو سورہ طلاق کی ہے اس میں یہ کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ٹھیک ہے نا؟ تو جو عدالت میں والے ہو جائیں ان میں سے جو ہے ان کی گواہی قبول کر لیں، یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کی شہادت معتبر ہو جاتی ہے۔ تو جب توبہ بندہ اپنے گناہوں سے سچی پکی کر لے تو اس کی جب گواہی معتبر ہو جاتی ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے کسی پر جو ہے زنا کی تہمت لگائی اور اس نے توبہ کر لی تو اس کی بھی گواہی معتبر ہو جائے گی۔ لیکن آپ سورۃ النور میں جا کر دیکھو گے اللہ رب العزت نے جو ہے محکم طور پر فرما دیا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہاں پر جو ہے توبہ کی بھی قید نہیں لگئی کہ ان کی کبھی بھی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو کیونکہ یہ آیت کریمہ محکم ہے اور اوپر والی آیت کریمہ مفسر ہے، تو اب دونوں میں جو ہے بظاہر، ٹھیک ہے نا، ہم کو تعارض نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر تو جو ہے گواہی معتبر ہو جائے گی توبہ کے بعد اور یہاں پر نہیں ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ دونوں میں کچھ تعارض نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے، یہ آیت مفسر ہے، تو مفسر اور محکم میں کبھی بظاہر ٹکراؤ آپ کو نظر آئے تو محکم کو ترجیح دی جائے گی مفسر پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر ہمارے یہ 2 ٹاپکس جو ہے مکمل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پھر آگے دیکھیں گے۔